السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج میں آپ کے ساتھ ٹاپک جو شیئر کر رہا ہوں وہ ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس کی جو ہے نا وہ یہ کوئریز تھیں اس سے ریلیٹڈ ایک جنرل ٹاپک ہے کہ ہرارکی کیا ہے ہمارے ملک میں، کورٹس کی کیا ہرارکی ہے، کون کون سی کورٹس ہیں، کون کون سی نہیں ہیں. تو یہ اس بارے میں آپ کے ساتھ جو ہے شیئر کر رہا ہوں. سب سے پہلے ہم جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں لوور کورٹ سے، اور ایک اور اس سے جو ہے نا وہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ہمارے جو ہے نا وہ اسپیشل لاز ہیں، اسپیشل لاز سے ریلیٹڈ اسپیشل کورٹس ہیں. وہ ہیرارکی میں سیپریٹ آپ کو بتاؤں گا. پہلے میں آپ کو جنرل بتاتا ہوں سول کورٹ سے سٹارٹ ہوتے ہوئے کہ سب سے پہلے جب بھی آپ کوئی بھی کیس اپنا فائل کرتے ہیں تو وہ دو طرح کے کیسز ہوتے ہیں جنرلی، ایک سول کیس اور ایک کرمنل کیس. سول کیس سے ریلیٹڈ آپ جب کیس فائل کریں گے تو وہ سینئر سول جج کی عدالت میں آپ کیس فائل کریں گے اپنا. سینئر سول جج آگے اکارڈنگ ٹو جورسڈکشن اینڈ ویلیو آف دی سوٹ آگے فردر جو ہے وہ مارک کر دے گا آپ کا کیس وہ کس عدالت میں جائے گا. 3 کلاسز کے سول ججز ہوتے ہیں: سول جج کلاس 1، سول جج کلاس 2 اینڈ سول جج کلاس 3. یہ تینوں کیٹیگریز جو ہیں وہ ان کی جو ہے ویلیو پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کو پیکیونری جورسڈکشن، جس کو مالی جو ہے وہ حیثیت کہتے ہیں، مالی حیثیت مقدمے کی کیا ہے. پیکیونری جورسڈکشن سے ریلیٹڈ کہ کس جج کو کتنی مالیت کا کیس سننے کا اختیار ہے، ان کو جو ہے مارک کر دیے جاتے ہیں. سول جج کلاس 1 کو، سول جج کلاس 2 کو اور سول جج کلاس 3 کو. اب اس کے بعد آگے یہاں سے جو بھی ڈیسیجن آئے گا وہ آپ کا نیکسٹ کورٹ میں جو ہے وہ چیلنجیبل ہے. اور سول کورٹس کے بعد اپیکس کورٹس جو ہے وہ سول سائڈ پہ آتے ہیں، وہ ہوتی ہیں ڈسٹرکٹ کورٹس. ڈسٹرکٹ جج، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج آپ نے سنا ہوگا، اور اسی طرح ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز ہوتے ہیں. آپ نیکسٹ جب آپ کیس نے آپ نے کوئی آرڈر چیلنج کرنا ہو سول کورٹ کا تو آپ جائیں گے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے پاس. اسی طرح ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اپنے پاس بھی کیس رکھ سکتا ہے، اور اس کے انڈر جتنے بھی ججز ہیں ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز وہ وہاں پہ بھی مارک کر سکتے ہیں. اب ایک چیز آپ نے یاد رکھنی اس میں کہ جب آپ کا سول نیچر کا کیس ہوگا تو وہ جائے گا ڈسٹرکٹ کورٹ میں ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج کے پاس. جج سیم ہی ہوتا ہے، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اس کو کہتے ہیں، لیکن جب وہ سول نیچر کے کیس کو سماعت کرے گا تو وہ ڈسٹرکٹ یا ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج کہلائے گا، اور جب وہ کرمنل میٹرز کو جو ہے وہ سماعت کرے گا تو وہ ایڈیشنل سیشن جج یا سیشن جج کی کیپیسٹی میں کرتے ہیں. اب سول جج کا کیس آپ نے جو چیلنج کیا نیکسٹ اپیکس کورٹ میں اس کو کہتے ہیں سیشن کورٹ. سیشن کورٹ سے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ سے آنورڈ اگر آپ اس سے ہائر ہرارکی میں جائیں گے تو وہ ہائی کورٹ. جتنے بھی آپ کے کیسز ہیں جو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ سے جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہوئے ہیں اس کے اگینسٹ آپ جو ہے وہ ہائی کورٹ میں جاتے ہیں، یا آپ کانسٹیٹیوشنل میٹرز میں ڈائریکٹلی ہائی کورٹ کے پاس جاتے ہیں. آپ جب پڑھیں گے آرٹیکل 199 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان تو وہ اس میں آپ کو اختیار دے دیا جاتا ہے کہ آپ کو 5 قسم کے ریٹس ہیں جو آپ ڈائریکٹلی ہائی کورٹ میں جو ہے وہ فائل کر سکتے ہیں، یا آپ نے جو ہے وہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کا فیصلہ چیلنج کرنا ہے تو وہ آپ ہائی کورٹ میں کر سکتے ہیں. اسی طرح ہائی کورٹ سے آنورڈ ہے آپ کی جو ہے وہ سپریم کورٹ. سپریم کورٹ، ہائی کورٹ کا فیصلہ آپ جو ہے وہ آگے جو چیلنج کرتے ہیں وہ سپریم کورٹ میں کرتے ہیں، ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ میں بھی بعض دفعہ ہو جاتا ہے. تو یہ اپیکس کورٹ، ہائی کورٹ کے بعد اپیکس کورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ ہے. اب اس کے پیرالل اگر آپ شریعت لاء کے کیسز کرتے ہیں تو ہائی کورٹ کے ایکول جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے فیڈرل شریعت کورٹ ہے، جو آپ کے شریعت کے کیسز جتنے بھی ہیں وہ سنتے ہیں، حدود لاز کے کیسز جتنے بھی ہیں وہ سنیں گے. اب اسی طرح اگر آپ میٹر کرمنل سائڈ پہ لے کے آئیں تو کرمنل سائڈ پہ آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی ایک کرائم کمٹ ہوتا ہے تو اس کے اگینسٹ ایک FIR لانچ ہوتی ہے یا پرائیویٹ کمپلینٹ جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ آپ ڈائریکٹ مجسٹریٹ کے پاس کر سکتے ہیں.
FIR लॉन्च हो या प्राइवेट कंप्लेंट में आपका केस एडमिट हुआ हो, तो इसमें CRPC में द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, उसमें आपको एक स्केड्यूल 2 दिया गया है, और उसमें ये बता दिया गया है कि कौन सा ऑफेंस किस कोर्ट ने जो है उसको समाप्त करना है। तो जो भी ऑफेंस उस FIR में होगा, प्राइवेट कंप्लेंट में होगा, वो आप उस स्केड्यूल से जो है वो देखेंगे कि हमारा केस किस कोर्ट में सुना जाएगा। वो मैजिस्ट्रियल कोर्ट है या वो सेशन कोर्ट है, वो वहाँ पे स्केड्यूल में सारी चीज़ें प्रोवाइडेड हैं। तो वहाँ से आपने इसको शेयर करना है। इसी तरह अगर वो मैजिस्ट्रियल कोर्ट में है तो मैजिस्ट्रियल कोर्ट का फैसला आप जो है वो आप ऊपर सेशन कोर्ट में लेके आ सकते हैं। और अगर ये चूंकि क्रिमिनल मैटर है तो इसमें जो है वो जितने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो है और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस जो हैं वो सेशन कोर्ट की कैपेसिटी में जो है वो वर्क करेंगे। और नीचे अगर आपका मैजिस्ट्रियल कोर्ट है तो वो मैजिस्ट्रियल कोर्ट भी जो है वो आपकी क्रिमिनल मैटर्स को सारे डील करते हैं। तो इसी तरह आपके ये जितने भी क्रिमिनल मैटर्स हैं वो मैजिस्ट्रियल कोर्ट्स के बाद सेशन कोर्ट में, या अगर सेशन कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है तो सेशन कोर्ट के बाद जो है वो हाई कोर्ट में और देन सुप्रीम कोर्ट में। ये एक हायरार्की है। अब कुछ लॉज हैं जो स्पेशल लॉज हैं, जैसे नैब लॉज हैं, जैसे एंटी करप्शन लॉज हैं। तो नैब लॉज, एंटी करप्शन लॉज, जैसे बैंकिंग लॉज हैं, जैसे कस्टम लॉज हैं, जैसे जो है वो आपके जो है वो कंज्यूमर लॉज हैं, ये जितने भी स्पेशल कोर्ट्स हैं, जितने भी स्पेशल लॉज हैं उनसे रिलेटेड स्पेशल कोर्ट्स बनी हुई हैं जिनको उनका जो है वो अख्तियार दिया गया है। अब अगर एंटी करप्शन लॉज हैं तो उसको आपकी जो है वो कोर्ट एंटी करप्शन जो है वो समाप्त करेगी, और देन उसके बाद जो अपेक्स कोर्ट है जो हाई कोर्ट है वो उसको समाप्त करेगी। जैसे बैंकिंग कोर्ट्स हैं तो उसका केस जो है वो बैंकिंग कोर्ट समाप्त करेगी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में, और देन उसके बाद आप हाई कोर्ट में जाएंगे। जैसे इस तरह आपके जो बाकी दूसरी कोर्ट्स हैं उनके कंज्यूमर कोर्ट है जो उसका अगर उसमें आप जाएंगे वो स्पेशल लॉ है, स्पेशल कोर्ट है, तो उसके अगेंस्ट जो भी फैसला होगा आप हाई कोर्ट में और देन सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। तो ये हायरार्की है हमारे जो मुल्क में कोर्ट्स का जो जुडिशल सिस्टम है उसकी, ये कोर्ट्स की हायरार्की है कि कोर्ट्स किस किस कैपेसिटी में और किस किस तरह के ऑफेंसेस और सिविल नेचर के केस, और उसकी जो है वो कौन सी कोर्ट किसके सबऑर्डिनेट है, कौन सी कोर्ट जो है किसके अपेक्स कोर्ट है, ये सारा इसके अकॉर्डिंग जो है वो ट्रीट किया जाता है। थैंक यू वेरी मच।